بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بینچ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں سے عقل آ نکلی اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کرو۔ عقل نے گھمنڈ سے کہا میں کیوں تمہارے لیے جگہ خالی کروں، تم مجھ سے زیادہ عالیہ مرتبہ ہو۔ قسمت نے تنگ آ کر کہا بہتر اور عالی مرتبہ وہی ہوتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں، بحث سے کیا فائدہ، ابھی ثابت کر دیتی ہوں۔ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس کے دماغ میں داخل ہو جاؤ، اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے تابع ہو جاؤں گی۔ عقل نے قسمت کا چیلنج قبول کر لیا اور جا کر کسان کے لڑکے کے دماغ میں داخل ہو گئی۔ یوں ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ کسان کے لڑکے سجل نے باغبانی سیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور شاہی محل کے باغبان کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر سجل اپنی سوچ کے مطابق بہتر اور زیادہ کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد سجل نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما بنا دیا، بادشاہ باغ کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ہر صبح اپنی اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کو نکل جاتا۔ شہزادی بڑی حسین تھی مگر 12 سال کی عمر میں اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر طرح کے علاج کرائے مگر شہزادی کی قوت گویائی نہ لوٹ سکی۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی اس محرومی پر بہت افسردہ رہتا۔ ایک روز اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا جو شخص شہزادی کا گونگ دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوانوں نے قسمت آزمائی کی مگر شہزادی کی زبان کھولنے میں ناکام رہے۔ سجل نے سوچا کیوں نہ میں بھی قسمت آزمائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ سوچ کر سجل دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ نے سجل کو اجازت دے دی۔ سجل بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ہمراہ شہزادی کے پاس گیا۔ شہزادی کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ سجل نے کتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے تم بڑے ہوشیار اور ذہین ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم 3 دوست سفر کے لیے نکلے۔ میرا ایک دوست بت تراش اور دوسرا درزی تھا۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ رات ہمیں جنگل میں گزارنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے آگ جلائی اور آپس میں طے پایا کہ رات بھر باری باری پہرا دیں گے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے بت تراش درخت کے تنے سے ایک نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے میں مشغول ہو گیا۔ درزی کی باری آئی تو اس نے وقت گزارنے کے لیے کینچی اور سوئی دھاگے سے مجسمے کے لیے لباس تیار کر دیا اور مجھے بیدار کیا کہ پہرے کی اب باری میری ہے۔ میں اٹھا، مجسمے کو لباس پہنایا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ درزی نے مشورہ دیا کہ تنہائی اور بوریت سے نجات کے لیے بت تراش مجسمہ سازی میں مصروف رہیں، میں لباس تیار کرتا ہوں، تم اس مجسمے کو بولنا سکھا دو۔ میں نے واقعی لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح میرے ساتھی بیدار ہوئے اور مجسمے کو بولتے دیکھا تو اس پر اپنا حق جتانے لگے کہ یہ مجسمہ میں نے تراشا تھا۔ دوسرا بولا میں نے اسے لباس پہنایا تھا۔ سجل کتے کو اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ گنگ شہزادی اچانک بول اٹھی کہ اس لڑکی کے اصل حقدار تم ہو، تم نے اس کو زندگی اور زبان دی ورنہ وہ ایک بے جان مجسمہ تھا۔ سجل نے خوشی سے کہا آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک مشیر بولا جہاں پناہ اس مالی کو مال و کرم دے کر فارغ کریں، ایک نیچ ذات کے ساتھ شہزادی کی شادی شاہی خاندان کے شایان شان نہیں۔ سجل نے کہا بادشاہ سلامت نے شہزادی کے ساتھ شادی کی صرف ایک شرط رکھی تھی کہ جو شخص اسے بولنا سکھا دے اسی شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنا قانون کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور مالی کو اس گستاخی پر سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سجل کو شہر سے باہر مقتل گاہ لے جایا گیا۔ مقتل گاہ کے باہر قسمت کھڑی دکھائی دی۔ قسمت نے سجل کی عقل سے مخاطب ہوتے کہا دیکھ لیا تم نے، تمہاری مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ایک معمولی کسان موت کی دہلیز پر کھڑا ہے، باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ جو ہی قسمت سجل میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار سجل کی بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
अभी जल्लाद के लिए दूसरी तलवार लाई जा रही थी कि शहर से चंद शाही सवार उस मुकाम पर पहुंच गए और सज्जल को खुशखबरी दी कि शहजादी ने बादशाह सलामत को राज़ी कर लिया है और हमें आपको शहजादे का एजाज़ देते हुए शाही महल में लाने का हुक्म दिया गया है। चंद दिन बाद सज्जल की बारात महल की जानब रवां दवां थी और अकल तमाशाइयों में खड़ी शाही बारात देख रही थी। ये सोचते हुए कि किस्मत उसे कहीं देख न ले, उसने फ़ौरन अपना सर झुका लिया और वहाँ से हट गई। कहा जाता है उस रोज़ से अकल किस्मत को देखकर पीछे हट जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अकल और किस्मत दोनों अल्लाह ही की अनायत हैं। इंसान ने अपनी अकल से बड़े बड़े कमाल कर दिखाए हैं, लेकिन किस्मत का मालिक भी वही अल्लाह है जो इंसान को सही वक्त पर अकल इस्तेमाल करना सिखाता है। इसलिए हम कभी किस्मत को अकल से कमतर नहीं समझ सकते। ये सच है कि इंसान अपनी अकल से बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन अगर किस्मत साथ ना दे तो कुछ भी करना मुश्किल है। अगर किसान का बेटा सिर्फ अपनी अकल से बादशाह का मुकाबला करना चाहता तो ये नामुमकिन था, क्योंकि जहाँ ताकत आ जाती है वहाँ बाज़ औक़ात किस्मत से ही बरतरी मिलती है। आज अगर उसकी किस्मत अच्छी ना होती और तलवार उसको काट देती तो उसकी अकल की वजह से ही उसकी मौत हो जाती, मगर चूँकि उसकी किस्मत में अभी मरना नहीं लिखा था इसलिए वो बच गया।